مل گیا جی؟ ہاں جی، 7 رکوع ہو گئے ہیں، 8واں رکوع ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، مل گئے جی؟ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، 8واں رکوع ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، مل گئے جی؟ ان الذین آمنوا والذین ہادوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين صدق الله العظیم۔ سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تفسیر جاری ہے۔ 61 آیات کا ترجمہ اور تفسیر ہو گئی ہے۔ آج 62ویں آیت، 63ویں، 64ویں اور 64 آیات تک ترجمہ اور تفسیر ہوگی۔ پہلے ترجمہ سماعت کر لیں، اس کے بعد تفسیر۔ ان الذین آمنوا، ان الذین بے شک وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا اور وہ لوگ جو ہادو یہودی ہیں، والذین اور وہ لوگ جو ہادو یہودی ہیں، والنصارى اور عیسائی ہیں، نصارہ نصرانی ہے، عیسائی ہیں، والصابئین اور صابئین، من آمنا من جو بھی آمنا ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور نیک عمل کیا، فلہم پس ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، ان کے لیے اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، عند ربہم، عند کا مطلب پاس، ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف ولا اور نہ خوف ان پر خوف ہوگا، ولا اور نہ خوف خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے، ٹھیک ہے، یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پھر سن لیں اس آیت کا ترجمہ۔ ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والنصارى جو نصرانی ہیں، والصابئین اور صابی ہیں، من آمنا من جو بھی آمنا ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، یوم کہتے ہیں دن کو، آخر آخرت کا، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، وعامل اور عمل کیا، صالحا اچھا، فلاحم پس ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر، عند ربہم ان کے رب کے ہاں ہے، ان کے رب کے پاس ان کا کیا ہے، اجر ہے، بدلہ ہے، ولا اور نہ خوف خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا هم یحزنون اور نہ وہ لوگ غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا وَإِذْ اور جب، أَخَذْنَا ہم نے لیا، وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ میثاق کہتے ہیں پختہ وعدے کو، پختہ عہد کو، تو مطلب ہوگا وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ تم سے، پختہ عہد، پختہ وعدہ، ٹھیک ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ تم سے پختہ عہد، وَرَفَعْنَا اور ہم نے بلند کیا، وَرَفَعْنَا اور ہم نے بلند کیا،
فوقکم، فوق کہتے ہیں اوپر کو، فوقکم تمہارے اوپر، الطور طور پہاڑ کو، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا، فوقکم تمہارے اوپر، طور پہاڑ کو، خذو پکڑو، خذو پکڑو، ما جو چیز آتیناکم ہم نے دی تمہیں، جو چیز ہم نے تمہیں عطا کی ہے، جو چیز ہم نے تمہیں دی ہے، آتیناکم جو چیز ہم نے تمہیں دی ہے اس کو کیا کرو، پکڑو، بقوت قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ پکڑو، جو چیز ہم نے تمہیں دی ہے اس کو کس کے ساتھ پکڑو، قوت کے ساتھ، وذکروا اور یاد کرو، وذکروا اور یاد کرو، ما فیہ جو اس میں ہے، ما جو چیز فیہ اس میں ہے اس کو کیا کرو، اس کو یاد کرو، جو چیز اس میں ہے اس کو یاد کرو، لعلکم تتقون تاکہ تم تتقون بچ سکو، تاکہ تم کیا ہو سکو، بچ سکو، ٹھیک ہے۔ ثم پھر تولیتم پھر گئے تم، پھر گئے، من بعد ذالک بعد اس کے، من بعد ذالک بعد اس کے تم کیا ہوگے، پھر گئے، فلولا پس اگر، فا کا مطلب پس، لو کا مطلب اگر، لا کا مطلب نہیں، فلولا پس اگر نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تمہارے اوپر، پس اگر اللہ کا فضل تمہارے اوپر نہ ہوتا، ورحمتہ اور اس کی رحمت، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی تو کیا ہوتا، لکنتم البتہ تم ہو جاتے، من الخاسرین نقصان اٹھانے والے، خاسرین خسارے سے ہے نا، لکنتم البتہ تم ہو جاتے ہو کس میں سے، من الخاسرین نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ پھر ترجمہ سن لیں، ہمارا زیادہ تر توجہ ترجمے پر ہے۔ ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین عادوا اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والنصارى اور نصرانی ہیں، والصابئین اور صابی ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر جو بھی ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور اچھے عمل کیے، فلہم اجرہم عند ربہم ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ کل قیامت کے دن غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد، وَرَفَعْنَا اور ہم نے بلند کیا، فَوْقَكُمُ الطُّورَ تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ پکڑو، ما جو چیز آتیناکم ہم نے تمہیں دی، بقوت مضبوطی کے ساتھ، وذکروا اور یاد کرو، ما فیہ جو کچھ اس میں ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ، ثم تولیتم پھر تم پھر گئے، من بعد ذالک بعد اس کے، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ پس اگر اللہ کا فضل تمہارے اوپر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے، ٹھیک ہے۔ یہ پچھلی آیات کا ترجمہ پھر سن لیں، یہ کل جو آیات ہوئی تھی یہ ذرا مشکل تھا، اس کا ترجمہ آپ پھر سن لیں، پچھلی آیات کا ترجمہ پھر ایک ہی آیت ہے بس۔ وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، فادع لنا پس مانگیے ہمارے لیے، ربک اپنے پروردگار سے، کہ یخرج لنا کہ پیدا کرے ہمارے لیے، مما تنبت الارض وہ چیزیں جو زمین اگاتی ہے، من بقلہا یعنی زمین کی ترکاریاں، وقصائہا اور اس کی کھکڑی، وفومہا اور اس کا گندم، وعدسہا اور اس کی دالیں، وبصلہا اور اس کا پیاز۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، قال کہنے لگے، اتستبدلون الذی هو ادنی کیا تم تبدیل کرتے ہو اس چیز کو جو ادنا ہے، بالذی ہوا خیر اس چیز کے بدلے جو بہتر ہے، کیا تم بہتر چیز کو چھوڑ کر ادنا چیز کو لینا چاہتے ہو؟ فرمایا انہوں نے کہا ہم یہی کریں گے، تو فرمایا اہبطوا مصرا اتر جاؤ شہر میں، فإن لکم ما سألتم پس جو کچھ تم نے مانگا ہے وہ تمہیں
مل جائے گا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اللہ فرماتے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ہم نے ڈال دی ان پر ذلت اور محتاجگی کو۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس لیے کہ انہوں نے کیا کیا؟ انکار کیا اللہ کی آیات کا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انبیاء کو ناحق طریقے سے قتل کیا۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، اور یہ اس لیے کہ یہ لوگ نافرمان تھے۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ کل کی آیت کا ترجمہ ہو گیا، ذرا وہ ترجمہ ذرا مشکل تھا اس لیے میں نے دوبارہ کر دیا۔ اب آج کی آیات کا تفسیر آپ سن لیں، پہلے اس کا ربط سن لیں۔ ربط کیا ہے؟ ابھی تک موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی جس کو بنی اسرائیل کا کہا جاتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ تھا، اور اس پر ان بنی اسرائیلیوں پر اللہ رب العزت نے جتنے انعامات کیے تھے ان انعامات کا ذکر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو بنی اسرائیل تھی اس پر جو اللہ رب العزت نے اپنے انعامات کیے تھے ان انعامات کا ذکر تھا ابھی تک۔ اور اب یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو فرقے تھے ان میں سے بعض فرقوں کا بیان ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ربط آپ سمجھ لیں۔ ابھی تک کس قوم کا ذکر تھا؟ بنی اسرائیلیوں کا ذکر تھا، اور ان پر جو اللہ رب العزت نے انعامات کیے۔ اور اب ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو موجود فرقے تھے ان میں سے بعض فرقوں کا بیان ہے۔ ٹھیک ہے، اب سمجھ آئی؟ یہ ربط ہے۔ اب یہ آگے اس کی تفسیر سنیں۔ فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ٹھیک ہے، جو لوگ ایمان لائے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اس سے مراد عرب کے مشرکین ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی ملت پر ہیں، ہم ابراہیمی میں ہیں، ہم اسماعیلی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام مومن تھے، اس لیے اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کر کے اپنے آپ کو بھی وہ مومن کہتے تھے، کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام مومن تھے تو ہماری نسبت بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے، تو ہم بھی مومن ہیں۔ تو فرمایا وہ تو مومن تھے لیکن تم مومن نہیں ہو، تمہارے صرف دعوے ہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اور والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، وہ لوگ جو یہودی ہیں۔ یہودی یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے۔ ان کو یہودی کیوں کہا جاتا تھا؟ اس میں مفسرین کرام کی مختلف آراء ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ جب یہ ہاد یہود، اس کا مطلب ہوتا ہے یہودی ان کو کہتے ہیں، تو ہاد یہود لفظ ہے نا، تو اس کا معنی ہے رجوع کرنا، پلٹ کر آنا۔ تو جب ان یہودیوں کو وہ بچھڑے کی پرستش کرتے ہوئے ان کو جب قتل کیا گیا، اور ان میں سے جو لوگ بچ گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ انا ہدنا الیک، یا اللہ ہم آپ کی طرف رجوع کر دیں، یعنی ہمیں معاف کر دیں۔ کچھ بچ گئے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہ پہلی رائے ہے، مفسرین کی پہلی رائے ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انا ہدنا الیک، یعنی اے اللہ ہم آپ کی طرف کیا کرتے ہیں؟ رجوع کرتے ہیں۔ تو ان کے بڑوں نے کیا کہا تھا؟ لفظ ہودن کہا تھا، رجوع کرنا، تو اس وجہ سے ان کا نام کیا پڑ گیا؟ یہودی۔ یہ پہلی رائے ہے۔ ٹھیک ہے، ہاد یہودو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رجوع کرنا۔ جب ان لوگوں کو قتل کیا گیا جن لوگوں نے بچھڑے کی پرستش کی تھی، تو ان کے بڑوں نے جو بچ گئے تھے انہوں نے کیا کہا تھا؟ انا ہدنا الیک، یا اللہ ہم آپ کی طرف رجوع کر دیں، یعنی ہمیں معاف کر دیں۔ تو انہوں نے ہودن کا لفظ بولا تھا، رجوع کرنا، یعنی ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو یہودی لفظ کا یہ آگے اس سے مشہور ہو گئے۔ پہلی رائے مفسرین کی ہے۔ دوسری رائے یہ ہے مفسرین کی کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹے تھے، ان کے ایک جو بیٹا تھا یہودا، ان کا جو ایک بیٹا تھا، ان 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹا تھا یہودا، تو یہ یہودی اس بیٹے کی طرف نسبت کر کے اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس بیٹے کی طرف نسبت کر کے اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ یہودی کہتے ہیں۔ تیسری جو مفسرین، علامہ حازن رحمۃ اللہ علیہ،
مفسر ہے بہت بڑے، ان کی رائے یہ ہے کہ یہ ان میں سے جو لوگ تورات پڑھتے تھے نا، تورات، تو یہ تورات پڑھتے وقت بڑے ہلتے تھے، جس طرح حافظ قرآن اور یہ جو لوگ قرآن کا حفظ کرتے ہیں، قرآن مجید جو لوگ پڑھتے ہیں تو یہ بھی ہلتے رہتے ہیں نا، قرآن مجید پڑھتے ہیں ہلتے رہتے ہیں۔ تو یہ جب تورات پڑھتے تھے ان کے لوگ تو یہ اس طرح ہلتے رہتے تھے۔ تو تہوت کا معنی ہوتا ہے ہلنا، حرکت کرنا، تو یہ ہلتے رہتے تھے، تو وہاں سے ان کا نام یہودی پڑ گیا۔ رائے ہیں مختلف، میں نے تمام رائے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ تو یہ 3 رائے ہیں کہ ان کو یہودی کہنے کی وجہ کیا ہے۔ آگے ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، اور جو لوگ نصرانی ہیں، یہ نصارہ کون سے لوگ تھے؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگوں کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ یہ نصارہ نصران کی جمع ہے، نصارہ کس کی جمع ہے؟ نصران کی جمع ہے۔ اور یہ ان کو نصارہ کیوں کہتے تھے اس کی بھی آپ تفسیر تھوڑی سن لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جس محلے میں جن کی پیدائش ہوئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی جس محلے میں پیدائش ہوئی تھی اس محلے کا نام ناصرہ تھا۔ جس محلے میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس محلے کا نام کیا تھا؟ ناصرہ۔ تو اس محلے کی طرف نسبت کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ناصری کہا جاتا تھا۔ تاریخ کی آپ کتابیں کھولیں تو اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، ناصری نے یہ کہا۔ تو اس محلے کی طرف نسبت کر کے یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، تو اس وجہ سے ان کو ناصری کہا جاتا تھا، اور ان کے جو پیروکار تھے ان کو نصارہ کہا جاتا تھا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بھی رہے، مدینہ میں رہے، تو مکی بھی کہا جاتا ہے، 13 سال مکہ میں رہے اور مدینہ میں رہے 10 سال، اور وہاں پر آج دفن ہے، تو وہاں پر ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو مدنی بھی کہا جاتا تھا، مکی مدنی۔ تو مکہ میں بھی رہے اور مکہ کے بعد پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی، تو مدنی بھی کہا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو ناصری بھی کہا جاتا تھا، اور ان کے پیروکاروں کو کیا کہا جاتا تھا؟ نصارہ کہا جاتا تھا۔ یہ پہلا قول ہے مفسرین کا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت دی، حق کی دعوت دی، تو پیغام حق کا سنایا، تو ان کے سامنے مختلف تکالیف آئی، مصائب آئے، پریشانیاں آئی۔ تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا، من انصاری الی اللہ، من انصاری الی اللہ، کون میری مدد کرے گا؟ اللہ کے دین کے لیے کون مدد کرے گا؟ تو یہاں پر جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی مدد کریں گے۔ مطلب یہ اللہ کی مدد کا مطلب یہ کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے۔ تو یہاں سے نصرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مدد کرنا۔ تو یہاں سے ان لوگوں کا جو لقب ان کو ملا وہ نصارہ کا لقب ملا۔ انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی دین کی مدد کریں گے۔ تو وہاں سے ان جو حواریین تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، ان کو نصارہ کا لقب ملا۔ یہ دو مختلف اقوال ہیں۔ آگے والسابئین، یہ سابئین کون سے لوگ ہیں؟ یہ تیسرا فرقہ ہے۔ یہ داؤد علیہ السلام کو مانتے تھے اور زبور کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے، اس کو بھی مانتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے، قیامت کو بھی مانتے تھے، اور اسی طرح بہت سے عقیدہ ان کا ٹھیک بھی تھا، لیکن ساتھ ساتھ یہ فرشتوں کی عبادت بھی کیا کرتے تھے، یہ ساتھ ساتھ فرشتوں کی عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو فرقہ ہے ان کو کیا کہتے ہیں؟ سابئین۔ سابی کہتے ہیں ایک دین کو چھوڑ کر دوسرے دین کو اختیار کر لینا۔ سبا کہتے ہیں، سابئین، سبا کا لفظی معنی کیا ہے؟ ایک دین کو چھوڑ کر دوسرے دین کو اختیار کر لینا۔ اب کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشرکین عرب کیا کہتے ہیں؟ یہ سابی ہو گیا، نعوذ باللہ، یعنی انہوں نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑا۔ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ تو پہلے سے ہی ملت ابراہیمی پر تھے، یہ تو پہلے ہی ٹھیک ہے، لیکن ان کے اپنے ذہن میں انہوں نے ان کا کیا کہا کہ یہ تو سابی ہو گئے، مطلب انہوں نے اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ سبا کا لفظی معنی کیا ہے؟ ایک دین کو چھوڑ کر دوسرے۔ یہ بھی پہلے ٹھیک تھے، یہ سابئین، یہ مشرکین عرب جو تھے یہ بھی ٹھیک تھے پہلے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تھے، اسماعیل علیہ السلام کے، لیکن ان کے اندر جو سب سے پہلا عمر بن لحی بن قمعہ، یہ شخص آیا اور اس نے جو ہے شرک کی بنیاد رکھی وہاں پر۔ عرب میں شرک نہیں تھا،
ملت ابراہیمی پر چل رہے تھے۔ سب سے پہلے بنیاد رکھنے والا، شرک کو آگے پروموٹ کرنے والا عرب میں جو سب سے پہلے آدمی ہے وہ عمر بن لحی بن قمع ہے، اس نے ان لوگوں کو شرک پر لگایا۔ تو وہ بھی ٹھیک، تو یہ لوگ بھی شروع میں ٹھیک تھے، داؤد علیہ السلام کو مانتے تھے، زبور کو مانتے، کرتے 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 پھر یہ بھی خراب ہو گئے، یعنی اپنے دین کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو صابئین کن کو کہتے ہیں؟ جو داؤد علیہ السلام۔ تو فرمایا، اب آیت کا ترجمہ سنیں، فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، مشرکین عرب، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والنصارى، اور جو نصرانی ہے، والصابئین، اور جو صابی ہیں، فرمایا جو بھی ہیں، من آمن باللہ، جو بھی سچے دل سے ایمان لائے گا اللہ پر، من آمن باللہ، جو سچے دل سے اللہ پر ایمان لائے گا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا، فرمایا وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے گا۔ اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ اللہ کو ماننا بھی ہے، اللہ رب العزت نے جو بات کہی اللہ کو بھی ماننا، اللہ کے رسولوں کو بھی ماننا، اس کی کتابوں کو بھی ماننا، اس کے فرشتوں، اللہ رب العزت نے جو بات کہی ہے ان تمام باتوں کو مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے اس کی میں تفسیر میں نہیں جاتا۔ تو فرمایا جو ایمان لایا، سچا اللہ پر ایمان لایا اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، وعمل صالحا، اور اچھے عمل کیے۔ یہودی کہتے تھے نا ہم ہی صرف ہدایت پر ہیں اور ہم تو بڑے لاڈلے ہیں، پیغمبروں کی اولادیں ہیں، ہم ہی جائیں گے جنت میں۔ فرمایا یہ ہدایت کسی کے ساتھ مختص نہیں ہے، کسی فرقے کے ساتھ، جو بھی ہو کسی بھی فرقے کا ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو، صابی ہو، عرب کے مکہ کے جو قریش مکہ ہے اور جو بت پرست ہیں، جو بھی ہو، فرمایا یہ ہدایت کسی کے ساتھ خاص فرقے کے ساتھ نہیں ہے۔ جس نے بھی سچے طور پر اللہ پر ایمان لایا اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اچھے عمل کیے، فرمایا فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ ٹھیک ہے، یہ ہدایت اور یہ کسی فرقے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ فرمایا جو بھی ہے، جو رنگ کا ہے، جس نسل کا ہے، جس مذہب کا ہے، اگر اس نے اللہ پر اور اس کے رسولوں اور اللہ نے جو کہا ہے اس پر ایمان لایا اور عمل صالح کیا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اجرہم عند ربہم، اس کا بدلہ ہے ان کے رب کے پاس۔ ولا خوف علیہم، اور نہ ان پر خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف اور حزن کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یہ وادی سینا کا واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا، بنی اسرائیلیوں نے، کہ ہم فرعونیوں سے تو ہمیں نجات مل گئی ہے، اب ہمیں کوئی دستور، کوئی قانون چاہیے، آپ جائیں اللہ رب العزت کے پاس، ہمیں کوئی دستور، کوئی قانون دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے پاس گئے، اللہ رب العزت نے تورات ان کو عطا کی، اور یہ پھر موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے، قوم کو کہا کہ یہ تورات ہے، یہ اس کے احکامات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑے مشکل احکامات ہیں، اور ہمیں کیا پتہ یہ تورات آپ نے پتہ نہیں خود لکھی ہے یا پتہ نہیں کہاں سے آپ لے کر آئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو لے کر گئے وادی سینا میں، اور وہاں پر اللہ رب العزت سے وہ ہم کلام ہوئے۔ پھر انہوں نے گستاخی بھی کی، لیکن اللہ نے ان کو معاف کیا اور کہا کہ جاؤ اپنی قوم سے کہو کہ ان کے تمام احکامات پر عمل کرو، اگر تم سے کوئی کمی کوتاہی ہو بھی جاتی ہے تو میں اس کو معاف کر دوں گا۔ وہ 70 آدمی آئے اور انہوں نے کہا قوم سے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ عمل ہو سکے تو عمل کر لینا، نہیں ہو سکے تو کوئی نہیں، میں معاف کر دوں گا۔ انہوں نے بات ہی تبدیل کر دی۔ اللہ نے کیا کہا تھا کہ عمل کرو، کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو میں معاف کر دوں گا، اور انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کہہ رہے ہیں عمل جو عمل کر سکتا ہے کرے، جو نہیں کرتا اس کو میں معاف کر دوں گا۔ تو ٹھیک ہے، انہوں نے یہ بات ان سرداروں نے کو واپس آ کر کہی، اور انہوں نے کہا کہ اللہ فرمانا، تو انہوں نے تورات سے انکار کیا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہ ہم اس کے احکامات مشکل ہے، ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ نے کیا کیا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے جب پختہ وعدہ لیا تم سے، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر طور پہاڑ کو۔ اللہ رب العزت نے طور پہاڑ کو اٹھایا اور ان کے اوپر کر دیا۔ فرمایا تورات پر عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم کرتے ہیں۔ فرمایا تم نے جو پختہ وعدہ ہم سے لیا، تم نے ہم سے پختہ وعدہ کیا تھا نا، تورات کا وعدہ انہوں نے، اللہ رب العزت نے طور پہاڑ کو اٹھایا اور ان کے سروں کے اوپر کر دیا۔ فرمایا تورات پر عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم کریں گے۔ تو پھر انہوں نے اپنے وعدے کو توڑ دیا۔ جب طور پہاڑ کو دوبارہ رکھا گیا، پھر کچھ دن بعد پھر یہ کھسک گئے اور انہوں نے پھر
فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر بلند کیا طور پہاڑ کو، اور ہم نے کیا کہا خُذُوا پکڑو مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو کچھ بھی ہے، جو کچھ ہم نے دیا اس کو قوت مضبوطی کے ساتھ پکڑو، مطلب جو تورات ہے اور اس کے اندر جو احکامات ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد بھی کرو اور اس پر عمل بھی کرو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم اللہ کی گرفت سے، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ فرمایا ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم پھر گئے، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، بعد اس کے، فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں اگر میرا فضل تمہارے اوپر نہ ہوتا اور میرا رحمتیں تمہارے اوپر نہ ہوتی، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ میں نے پھر بھی تمہیں چھوڑا، تمہیں کچھ نہیں کہا، تمہیں اولادیں بھی دی، تمہیں مال بھی دیا، میں نے تم پوری قوم کو پھر بھی ہلاک نہیں کیا۔ تو یہ اللہ رب العزت، اس میں ایک سوال بھی ہوتا ہے لیکن وقت ابھی بہت ہے کہ پھر آگے جا کر یہ سوال کا جواب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، صلی اللہ علی النبی الکریم۔